وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی، لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی، لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی، لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ السلام اللہ اویس باہر آؤ، وہ لیڈیز میں کہاں چلا گیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 سے آج ترجمہ اور مختصر تفسیر کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ یہ آیت میاں بیوی کے
تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سے اہم مسائل پر مشتمل ہے۔ کچھ ایسے بنیادی اصول بیان کر دیے گئے ہیں، اگر اس کا خیال رکھا جائے تو میاں بیوی میں کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوگا، یا اگر اختلاف اور جھگڑا ہوا بھی تو فوری طور پر اس کا حل سمجھ میں آ جائے گا۔ کس کی کتنی حد ہے، کسے کس حد تک آگے بڑھنا چاہیے، ایک دوسرے کی حدود میں تجاوز کر کے نہ داخل ہوں، اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اور دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے رہیں۔ تو کس کی کیا ذمہ داری ہے، یعنی سامنے والے فریق کے کیا حقوق ہیں، یہ آیت کریمہ بڑی ہی اہم ہے۔ سب سے پہلے تو ایک اصول یہ بیان ہوا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگراں اور حاکم ہیں۔ یہ جو تصور ہے کہ مرد عورت برابر ہیں، یا دونوں کے حقوق یکساں ہیں، یا دونوں ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے ہماری بہنوں کے ساتھ۔ انہیں بلا وجہ مردوں کے ساتھ آگے بڑھا کر کے مقابلے پر لایا جا رہا ہے۔ جس کا جو رتبہ ہے نا وہ اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مرد حاکم ہے، عورت بھی کہتی میں بھی حاکم ہوں، میں کم تھوڑی ہوں۔ یہاں سے اختلافات شروع ہوتے ہیں۔ اگر عورت کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ میری خوشحالی اور اللہ کی خوشنودی اور میری ازدواجی زندگی کی کامیابی اس میں ہے کہ میں شوہر کے ماتحت ہو کر رہوں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بڑی ہی واضح آیت ہے، بلکہ اسلام کا مزاج ہی یہ ہے کہ زندگی تنے تنہا یا لاؤبالی پن سے نہیں گزرتی کہ جس کا دل چاہے جدھر منہ چاہے اٹھا کے چلا جائے، بلکہ اجتماعی زندگی کا تصور شریعت نے یہ دیا ہے کہ جہاں چند افراد بھی ہوں یا سفر کر رہے ہوں تو اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنائیں۔ ایسے نہیں کہ ریاست وجود میں آ گئی اور لوگ منمانی کر رہے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ کوئی حکومت ہوتی ہے، کوئی انتظام ہوتا ہے، تو گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے، اور اس ریاست کا سربراہ مرد ہے۔ اس لیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز بھی وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے جو اپنے امور عورت کے سپرد کر دیتے ہیں۔ عورت کو اگر سربراہ بنایا جائے جس گھر کا، وہ گھر کا نظام درہم برہم، جس ملک کا بنایا جائے وہ ملک درہم برہم، جس ادارے کا اس کو سربراہ بنایا جائے۔ اس لیے کہ اللہ نے عورت کی خاصیت جو ہے ماتحت ہو کر ذمہ داری نبھانے کی تو رکھی ہے، خود اس پورے انتظام کو سوچنے سمجھنے اور آگے بڑھانے کی صلاحیت اللہ نے عورت میں نہیں رکھی۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں سب کے سب مرد بھیجے۔ نبوت اور رسالت میں کسی ایک عورت کو بھی شریک نہیں کیا گیا۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگراں اور حاکم ہیں۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی، یعنی اللہ کا انتخاب ہے۔ خود بخود کوئی آگے نہیں بڑھ گیا کہ وہ پیچھے رہ گیا تو اب چلو یہ ڈرائیور بن گیا، دوسرے گاڑی میں ایسے بیٹھ گئے، خود بخود یہ سربراہ بن گیا، نہیں، بلکہ اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ نے فضیلت دی ہے، افضل بنایا ہے مرد کو عورت پر، تبھی تو فرمایا لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر جو فضیلت دی ہے تم اس کی تمنا نہ کرو، اس سے فتنہ و فساد شروع ہوتا ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور دوسرا سبب مردوں کو حاکم اور نگراں بنانے کا یہ ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اگرچہ خواتین بھی بہت ساری کاروبار کرتی ہیں، اما ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ مشہور تاجر تھیں اور تجارت کے لیے لوگوں کو پیسے دیتی، مال منگواتی، پھر فروخت کر کے پھر دوبارہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے اور ان سے شادی سے پہلے ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام گئے تھے، لیکن
جب شادی ہوئی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثالی کردار ادا کیا کہ اپنا مال اور اپنی ساری پونجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس سبب بھی مرد حاکم ہیں کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. تو ایک بات کا تو تعین ہو گیا کہ میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے نہیں ہیں، برابر نہیں ہیں، مساوی حقوق نہیں ہیں. کندھے سے کندھا ملانے والی بات جو ہے نا، یہ غیروں نے شوشہ چھوڑا ہے. مرد حاکم ہے، عورت محکوم ہے. مرد آگے ہے، عورت اس کے پیچھے ہے. تو اب بہترین عورت کی خوبیاں، فالصالحات قانتات، تو نیک عورتیں وہ ہیں قانتات جو تابع داری کرنے والی ہیں. مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شوہر کی تابع داری کرتی ہیں. وہ عورت جو نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، دیگر تمام مسائل پر مکمل طور پر عمل کرتی ہے، لیکن اگر شوہر کی اطاعت نہیں ہے وہ نیک نہیں ہو سکتی. اس لیے قرآن کی آیت نص سے صریح بڑی واضح دلیل ہے. فالصالحات، نیک عورتیں کون ہیں؟ قانتات، کہ وہ تابع داری کرتی ہیں. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اللہ نے جیسے حفاظت کی ہے اور حکم دیا ہے اس طرح سے وہ بھی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. کس کی حفاظت کرتی ہیں؟ کہتے ہیں اپنی عزت نفس کی اور شوہر کے مال کی، اس کے گھر کی، اس کے بچوں کی حفاظت اس کے ذمہ ہے. کتنا مختصر اور جامع مفہوم ہے یہ، جس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے. مرد کی ذمہ داری، عورت کی ذمہ داری، دونوں کے حقوق، دونوں کے حدود کا تعین ہو گیا. اب اختلاف کی صورت میں فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن کی سرکشی کا تم کو خوف ہو کہ وہ نافرمانی کرتی ہیں، تمہاری بات نہیں مانتی، تو انہیں نصیحت کرنے کے لیے، درست راستے پر لانے کے لیے 3 مراحل اللہ نے ذکر فرمائے. واللاتی تخافون نشوزہن، عورت کی طرف سے اگر مرد کی نافرمانی اس کو نظر آ رہی ہے، مرد کی طرف سے نہیں کہا کہ عورت کی نافرمانی اگر مرد کرے، مرد تابع دار نہیں ہے. ہاں ظلم تو کر سکتا ہے، مرد عورت کے حقوق پامال کر سکتا ہے، عورت کے ساتھ ناروا سلوک کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ مرد عورت کا تابع دار ہو. تو اگر مرد کی طرف سے ایسی زیادتی ہو تو اس کا بھی آگے حل ہے، اس سے اگلی آیت میں اس کی تفصیل آ رہی ہے. لیکن اکثر و بیشتر جو اختلافات ہوتے ہیں وہ عورت کہتی میں نہیں مانتی، یا مجھے یہ اچھا لگتا ہے. اب اختلاف ہوا تو جب تک شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو، عورت کو شوہر کی بات ماننی ہی ہے، چاہے اس میں نقصان ہو تو بھی. یہ ایک بہترین اصول بیان کیا اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو آپس میں خوش اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے، جس میں کوئی پیچیدگی نہ ہو. تو فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کی سرکشی کا تم کو خوف ہو، فعظوہن، تو ان کو نصیحت کرو. ظاہر ہے نصیحت کا معنی ہی یہ ہے کہ مرد شریعت کو سمجھتا ہوگا تو بتائے گا کہ میری یہ ذمہ داریاں ہیں، میں نبھا رہا ہوں، اور تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تم یہ نبھاؤ. میرا یہ حق ہے، مجھے دو، تمہارا یہ حق ہے، میں دے رہا ہوں. اللہ کا یہ فرمان ہے. تو نصیحت کرنے کا حکم ہے. اور نصیحت کا معنی یہ نہیں کہ ایک دفعہ جملہ کہہ کر کے اور بس کہے جی میں نصیحت کر دی تھی، بلکہ جب تک وہ کمزوری دور نہیں ہوتی وہ اچھے انداز سے نصیحت کرتا رہے، اللہ کا ڈر خوف دلائے، آخرت کی پکڑ کا احساس دلائے. کہتے ہیں 3 طرح کی عورتیں ہوتی ہیں. بعض نصیحت سے بالکل اپنے معاملات کو درست کر لیتی ہیں، تو پھر دوسری تیسری صورت کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. بس عورت ہے، غلطی ہو گئی، بڑی سے بڑی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن نصیحت سے اس نے اپنا رویہ درست کر لیا. اب پرانی باتوں کو کوریدنا نہیں ہے. فرمایا ٹیڑھی پسلی ہے عورت، اس کو تانا دو گے تو ٹیڑھا پن برقرار نہیں رہے گا، بلکہ وہ ٹوٹ جائے گا، سیدھا نہیں ہوگا وہ ٹیڑھا پن. تو فعظوہن، ان کو نصیحت کرو. لیکن بعض عورتیں دوسری قسم کی ہوتی ہیں. دوسرا درجہ کیا ہے کہ انہیں نصیحت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں مجھے بھی سب پتہ ہے. مختلف مزاج کی عورتیں ہوتی ہیں نا. تو دوسرا مرحلہ اللہ نے فرمایا کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ،
ان کو بستروں پر الگ کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو نکالو مت، نہ خود گھر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ذرا سا اختلاف ہو، بعض مرد جو ہے نا احمقانہ جملے کہتے ہیں، چلی جاؤ ماں باپ کے گھر، نکل جاؤ یہاں سے۔ یا تو مرد خود گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے اپنے ماں باپ کے گھر یا کہیں دوستوں میں، اور اس کو اکیلے کو تنگ کرنے کے لیے، تو فرمایا ایسا نہ کرو، گھر میں رہو، ایک جگہ رہو، صرف بستر الگ کر دو۔ واہجرون فی المضاجع، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے صحبت نہ کرو۔ بعض علماء کہتے ہیں صرف تکیہ تھوڑا سا سرکا کے رخ دوسری طرف کر کے سو جاؤ، یہ بھی ایک سزا ہے عورت کے لیے، منہ دوسری طرف کر لیا۔ تو دوسری قسم کی عورتیں وہ ہیں کہ جنہیں یہ والی سزا بھی بہت سخت لگتی ہے کہ شوہر گھر میں موجود ہے، بستر پہ موجود ہے، میری طرف منہ نہیں کر رہا ہے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بات بھی بند کر سکتا ہے، اگر عورت بات نہیں مانتی تو وہ قطع تعلق نہ کرے کہ رشتہ ناتا ختم کر دے، صرف قطع کلام کر لے، بات نہ کرے، کچھ عرصہ ناراض رہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو اما عائشہ نے نہیں کہا کہ آپ تو عالم الغیب ہیں، عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ ہے۔ فوراً چونک پڑی اور کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں آپ سے ناراض ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو عائشہ، جب تم خوش ہوتی ہو اور کسی بات پر قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو کہ لا و رب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تم کسی بات پر مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا تو کہتی ہو لا و رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، تو میں سمجھ جاتا ہوں تم ناراض ہو۔ تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں ناراض ہوتی ہوں تو صرف آپ کا نام ذکر کرنا چھوڑتی ہوں، باقی کچھ نہیں چھوڑتی۔ یہاں پر بھی بعض عورتیں غلطی کرتی ہیں کہ ناراض ہو جائے کھانا نہیں پکائیں گی، بچوں کو نہیں دیکھیں گی، شوہر کی طرف متوجہ نہیں ہوں گی، سب چیزیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے سارے رشتے ختم کر دیے، کشتیاں جلا کر کے بس اب اس پار یا ڈوب جائیں گے، بس ایسا جذباتی عمل نہیں ہونا چاہیے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ واقعی آپ نے سچ کہا اور محسوس کیا۔ کیا پتہ چلا کہ مردوں کو عورت کے رویے اور الفاظ پہ بھی بہت توجہ دینی چاہیے۔ اب دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مصروف، جہاد، معاملات اور دوسرے تمام امور، لیکن اپنی بیوی کے ایک ایک جملے پہ بھی آپ کی نگاہ ہے، اور فرمایا کہ جب تم خوش ہوتی ہو تو یہ کہتی ہو، ناراض ہوتی ہو تم یوں کہتی ہو۔ اگر مرد یہ احساس نہ کرے تو رشتہ قائم نہیں رہتا، اس کو یہ احساس کرنا چاہیے۔ اگر بعض عورتیں اس سے بھی زیادہ سخت مزاج کی ہوتی ہیں، نہ نصیحت کا کوئی فائدہ ہوا اور نہ بستر الگ کرنے کا فائدہ ہوا، تو پھر اللہ نے تیسرا مرحلہ، تیسری اجازت یہ دی کہ فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ، اور ان کو مارو۔ ضرب مارنے کو کہتے ہیں۔ مارنے سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شوہر تمہاری اطاعت نہیں کرتی تو ان کو مارو، لیکن چہرے پہ نہ مارو، ان کو برا بھلا مت کہو، ان کو ان کے گھر میں تنہا نہ چھوڑو کہ خود نکل جاؤ یا تم ان کو گھر سے نکال دو۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، ایسی ضرب لگاؤ ہلکی پھلکی جس سے کوئی زخم نہ لگ جائے۔ یہ نہیں کہ ہڈی پسلی ٹوٹ گئی، مارنا مرد کی اللہ تعالیٰ نے قوت رکھی ہے، مضبوط اعصاب ہے، اور عورت صنف نازک ہے، آپ نے ان کو کانچ سے اور شیشے سے تعبیر کیا ہے عورت کو، تو ہلکی ضرب۔ بعض علماء کہتے ہیں مارنے سے مراد یہ کہ مسواک سے مارے، اور بعض کہتے ہیں وہی ہاتھ، وہی منہ، وہی جسم جو ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں، جن کو لباس سے تعبیر کیا ہے، وہی ہاتھ مارنے ایک لگا دوں گا، تو عورت ایک دم سہم جاتی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، جو شوہر اس حد تک ناراض ہے اس سے آگے نہ بڑھے۔ اس لیے ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ جو مرد اپنی عورتوں کو مارتے ہیں وہ تم میں بہتر لوگ نہیں ہیں۔ اب پہلے دو مراحل کا تو پتہ ہی نہیں، نہ نصیحت نہ بستر سے علیحدگی، ڈائریکٹ مارنے پر شروع کر دیتے ہیں، اور بعض نادان یہ تین مراحل کو بھی نہیں دیکھتے، اس سے بھی آگے چھلانگ لگاتے ہیں، ذرا سا اختلاف ہوا طلاق کی نوبت۔ یہ رشتہ کوئی کھیل نہیں ہے، اس رشتے کو بچانے کے لیے اللہ نے تین مراحل رکھے ہیں۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیتی ہیں،
یعنی تم نے کہا اور انہوں نے بات مان لی، اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی شخص کو کسی دوسرے کے لیے سجدے کی اجازت دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ کیوں؟ فرمایا من اعظم حقہ علیہا، اس لیے کہ شوہر کا حق بیوی پر بہت بڑا ہے، شوہر کا حق بیوی پر بہت بڑا ہے، اس حق کی وجہ سے میں حکم دیتا اگر کہ سجدہ جائز ہے تو عورت سجدہ کرے۔ ہمارے یہاں تو بعض برادریوں میں مرد سجدے کے قریب تر ہی ہوتا ہے، بس سجدہ نہیں کرتا، لیکن عورت کا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتا ہے، اٹھو تو اٹھے، کوئی بھی کام بغیر پوچھے کہ ہاں جی بیگم کیا کرنا ہے، کیا کریں۔ قوت فیصلہ اللہ نے مرد کو دیا ہے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت عالی رتبہ ہے، بہت بڑا ہے، رتبے کے اعتبار سے بھی پوری کائنات سے بلند عرش معلیٰ پر ہے۔ فلاں فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو تم ان پر کوئی اور راستہ نہ ڈھونڈو، یعنی پھر تانا مت دو، پھر تنگ نہ کرو، پھر کوئی اور طریقہ مت اپناؤ۔ یہ تو اس وقت تک ہے جب تک وہ تمہاری بات نہیں مانتی۔ تو 3 مراحل جو رکھے ہیں، اگر نصیحت سے کام بن گیا تو پھر قطع تعلق کرنے کی اب کیا ہے؟ نہیں، تم نے جو اس دن وہ بات کی تھی، اگر پرانی باتوں کو کرے دیں گے تو گھر نہیں چل سکتا۔ اگر دوسرے مرحلے پر وہ عورت درست ہو گئی تو پھر کبھی غصے میں ایک تھپڑ، کیوں اس دن تم نے یہ بات کہی تھی؟ فرمایا نہیں، جس مرحلے پر عورت نے تمہاری بات مان لی تو پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابتدا جیسی محبت۔ اللہ نے میاں بیوی میں یہ خوبی رکھی ہے کہ جب وہ آپس میں ایک دوسرے کی دلجوئی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو پھر ان کو ستاؤ مت، پھر کوئی راستہ نہ ڈھونڈو، تانے مت دو۔ بالخصوص آپ نے فرمایا کہ عورت کو تانے دے کر اس کی پرانی غلطیوں پر بار بار ٹوک کر اس کی اصلاح نہیں ہوگی بلکہ وہ اور بگڑ جائے گی۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، اللہ تعالیٰ تو سب سے بلند و برتر ہے اور بلند رتبہ ہے۔ یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب عورت کی طرف سے زیادتی ہو، اگر مرد کی طرف سے زیادتی پھر کیا کریں؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کا خوف محسوس کرو، دونوں میں اختلافات بڑھ گئے ہیں اور کوئی صورت نہیں بنتی، کہتے ہیں یہ اس صورت میں ہے کہ جب مرد عورت کے خلاف کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے جس کو عورت کہتی میرا حق، مجھ پر یہ زیادتی ہے۔ اب دونوں اپنی اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں تو فرمایا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک فیصلہ کرنے والا مقرر کرو جو مرد کے خاندان سے ہو اور ایک فیصلہ کرنے والا عورت کی طرف سے ہو، ایک حکم، وہ دونوں کو بٹھائیں اور دونوں کی بات سنیں۔ خاندان سے ہونے کا معنی یہ ہے کہ دونوں کے باپ ہوں، بھائی ہوں، کوئی قریبی رشتہ دار ہو، تاکہ ان کو اپنی بات کہنے میں کوئی جھجک نہ ہو۔ ورنہ تو عورت اجنبی آدمی بیٹھے انصاف کے لیے، وہ شرمائے گی کہ میں کیا بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں، چھوڑیں۔ نہیں، اللہ نے کیسا بہترین نظام رکھا ہے کہ میاں بیوی کے اختلاف میں اگر کوئی صورت صلح کی نظر نہیں آ رہی تو پھر دونوں طرف سے ایک ایک فیصلہ کرنے والے بیٹھیں اور پھر دونوں کی باتیں سنیں۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں اصلاح کا ارادہ کریں گے تو اللہ ان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ یعنی دونوں اس لیے بیٹھے ہیں کہ گھر بسائیں، ملائیں، لیکن حکم اور فیصلہ کرنے والا آتے ہی کہتا ہے اس کے ساتھ تو میں اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو دوبارہ نہیں بھیجوں گا، دیکھنا میں ابھی اس کو کیسے نچاتا ہوں۔ تو تمہاری نیت بسانے کی نیت، تم فیصلہ کرنے نہیں آئے ہو، تم تو توڑنے آئے ہو۔ اسی طریقے سے مرد کی طرف سے جو ہے وہ بھی کہتا ہے عورت ہے نا ایسا سیدھا کروں گا ان کو۔ ارے بھائی تم فیصلہ کرنے آئے ہو یا اپنے تحکمانہ انداز اختیار کرنے؟ تو اللہ نے فرمایا ان یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں حکم، یہ دونوں فیصلہ کرنے والے چاہیں کہ ان میں اصلاح کریں تو یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں میں، دونوں حکم میں یا ان دونوں میں یعنی میاں بیوی میں اللہ موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تو سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔
جہاں میاں بیوی کے حقوق کا تذکرہ اس سے پہلے بھی سورہ نساء کی ابتدا میں آیا، وہیں اللہ نے دوسرے رشتہ داروں کے حقوق کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ حقوق کی دو قسمیں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ یہ آیت نمبر 36 بڑی جامع ہے، اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بہت ہی تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہوا۔ سب سے پہلے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا معاذ تم جانتے ہو کہ حق اللہ کا حق کیا ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ کا حق یہ اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ جملہ اگرچہ مؤخر ہے لیکن اقرار میں وہ مقدم ہے، پہلے شرک کی نفی ہے، لا الہ پھر الا اللہ۔ بہت سارے لوگ اللہ کی عبادت سمجھتے ہیں کہ نماز تو پڑھ لی، اس کے بعد پھر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کے نظر نیاز ہے، غیر اللہ سے امیدیں ہیں، تو یاد رکھیں کہ وہ عبادت نہیں ہے، اللہ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ کو ایسی عبادت کی کوئی پرواہ نہیں جس میں شرک کی معمولی سی آمیزش ہو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کے دو معنی بڑے معروف ہیں، ایک تو ہے نا کسی کے ساتھ احسان کرنا، اس کے حق سے زیادہ دے دینا، اور ایک احسان کا معنی یہ کسی کام کو عمدگی سے کرنا۔ کہتے ہیں بوڑھے ماں باپ کو جوان بیٹا جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے ابا آ جائے گی دوائی، چلو کھانا آ جائے گا، فلاں چیز آ جائے گی بعد میں۔ کہتے ہیں احسان یہ ہے کہ ان کی ضرورتوں کو ان کے منہ پہ لانے سے پہلے لا کر کے دے دو۔ جیسے بچپن میں ماں باپ تمہاری خدمت کرتے تھے، اب بڑھاپا ہے، بستر پر ہے، مریض ہے، اور جوان بیٹا ہے، کما رہا ہے، اور وہ ہر بات پہ جلدی کیا ہے آ جائے گی، یہ حق ادا نہیں کر رہے ہو، تم ظلم کر رہے ہو۔ یہ احسان کیا ہے کہ ان کے منہ پر طلب نہ آئے کہ مجھے فلاں چیز لا کر کے دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام حقوق العباد میں سب سے پہلے ماں باپ کا حق ذکر کیا ہے۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت اللہ کی رضامندی ہے، اور اگر وہ باحیات نہ ہو تو ان کے لیے مغفرت کی دعا، یہ بھی ماں باپ کے ساتھ احسان ہے۔ بلکہ ماں باپ کے دوست احباب اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ اس نے سلوک بھی احسان کے زمرے میں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک بدو صحابی ملے جو دیہات سے کبھی کبھی آتے تھے، تو سیدنا عبداللہ بن عمر آگے بڑھے، بڑے پرتپاک انداز سے ملے اور انہیں اپنی پگڑی اتار کے پہنا دی۔ اس کے بعد سواری جو تھی وہ ان کو تحفے میں دے دی، اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو وہاں تھے وہ کہنے لگے کہ بیچارے سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، دیہاتی لوگ، تھوڑا سا تحفہ بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں، آپ نے اتنا کچھ دے دیا۔ کہنے لگے کہ یہ دراصل میرے والد عمر کے دوست ہیں، ان کے پاس آیا کرتے تھے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ماں باپ کے دوستوں سے احسان کرنا ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کے برابر ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اس میں سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں میں جو جتنا زیادہ قریب ہے اتنا زیادہ اس کا حق ہے۔ مثلا شادی شدہ ہیں، بھائی بہن الگ الگ رہتے ہیں، لیکن قریب ترین رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ اسی طرح ماں باپ کے بھائی بہن یعنی خالائیں، پھپھیاں، چاچا، تایا، ماموں وغیرہ۔ یتیموں کا تذکرہ فرمایا، والیتاما، یتیم کہتے ہیں وہ نابالغ بچے اور بچیاں جن کے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو، سوائے انسانوں کے باقی تمام جانوروں میں جس بچے کی ماں مر جائے اس بچے کو یتیم کہتے ہیں۔ بلی کا بچہ یتیم ہے بیچارہ، اس کی ماں مر گئی۔ بکری کا بچہ یتیم ہے، یتیم کا لفظ عربی میں اس کے لیے بولا جاتا ہے جس کی ماں مر جائے، لیکن انسانوں میں یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ مر جائے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ذرا دیکھو تو صحیح کہ تمہارا باپ زندہ ہے تو تمہاری چھوٹی بڑی خواہش بغیر کہے پوری کر رہا ہوتا ہے، تمہارے لیے کپڑے، ضروریات زندگی کی اشیاء، لیکن وہ بچہ جو بیچارہ گلی میں گھوم رہا ہے، جو کچرا اٹھا کر کے اور وہاں سے کچھ اپنی ضرورت کی چیزیں ڈھونڈ رہا ہے، جو اسکول نہیں جا سکتا، جو کپڑا اتنا نہیں خرید سکتا،
اللہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ احسان کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں ملائیں اور فرمایا کہ انا وکافل الیتیم کہاتین، یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ اس طرح جنت میں جائے گا۔ والمساکین، اور فرمایا احسان کرو مسکینوں کے ساتھ بھی۔ مسکین اس کی جمع مساکین، آپ نے اس کی وضاحت کر دی، فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو 1 روپیہ 2 روپیہ مانگ رہا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے، 1 کھجور 2 کھجور لے کر چل پڑتا ہے۔ فرمایا مسکین تو وہ ہے کہ اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، آمدنی کم ہے، لیکن سفید پوشی کی وجہ سے کوئی اس کو ضرورت مند محسوس بھی نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے لا یسأل الناس الحافا، چمٹ کر وہ سوال نہیں کرتے۔ جہاں ان لوگوں کا تذکرہ ہے وہاں بالخصوص فرمایا کہ والجار ذی القربا، رشتہ دار اگر پڑوسی ہے تو اس کا زیادہ حق ہے، رشتہ دار ہے اور پڑوسی ہے۔ والجار الجنب، اور اجنبی پڑوسی، رشتہ ناتا کچھ نہیں ہے لیکن ہے پڑوس میں رہتا ہے، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ کئی روایتیں ہیں پڑوسیوں کے بارے میں، صحابہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ خوف محسوس ہوا کہ عنقریب وراثت میں رشتہ دار پڑوسیوں کا حق ذکر ہو جائے گا، اتنی دفعہ تاکید ہوئی پڑوسیوں کی، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی آتے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ عنقریب پڑوسیوں کو وراثت میں حقدار بنا دیا جائے گا۔ وراثت میں اولاد کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، میاں بیوی کا حق ہے، وہیں ایسا لگ رہا تھا کہ اب ایک حکم آنے والا ہے کہ پڑوسیوں کو بھی دو، اتنی تاکید تھی۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ پڑوسی جس کا دروازہ تمہارے گھر سے قریب تر ہے وہ مقدم ہے۔ دیواریں تو ملی ہوئی ہیں لیکن ایک دروازہ سامنے ہے اور بیچ میں راستہ ہے، لیکن وہ پڑوسی آمنے سامنے، تو اس سے کیا ہوگا کہ جب بھی کوئی چیز گھر میں لا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں، کچھ ان کے یہاں بھی بھیج دو، وہ پڑوسی جو تمہارے دروازے سے قریب تر ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ وابن السبیل اور والصاحب بالجنب، یعنی وہ پڑوسی جو محض پہلو میں بیٹھنے والا حالت سفر میں یا کسی جگہ تھوڑی دیر کے لیے، تو اس کا بھی حق ہے۔ پڑوسیوں کی 3 درجہ بندی فرمائی۔ نمبر 1 تو والجار ذی القربہ، پڑوسی ہے رشتہ دار ہے۔ والجار الجنب، اور وہ پڑوسی ہے جو صرف پڑوس میں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ والجار والصاحب بالجنب، اور وہ ساتھی جو پہلو میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہے، یعنی کہیں پر کچھ دیر کے لیے اس کے ساتھ رفاقت ہوئی۔ ہم سایہ کا معنی یہ ہے کہ ایک سائے کے نیچے، چاہے وہ بس میں، ٹرین میں، جہاز میں یا کسی جگہ انتظار گاہ میں کچھ دیر کے لیے، تو اس کا بھی حق ہے۔ اس پڑوسی کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو، کچھ کھا رہے ہو تو اس کو کہو آپ بھی لیں گے، کچھ پی رہے ہو اس کو بھی پیشکش کرو۔ یہ نہیں کہ خود کھاؤ اور وہ دیکھتے رہیں، ان کے بچے جو ہے وہ نظروں للچائی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حقوق العباد کی کتنی تفصیل کے ساتھ اللہ نے قسمیں بیان کر دیں، ان سب کے ساتھ احسان کرتے رہو۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ بھی۔ مسافر نہ تو پڑوس میں ہمارے بیٹھا ہے، نہ پڑوس میں رہتا ہے، نہ رشتہ داری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ پتہ چل جائے کہ وہ اس وطن کا اور اس شہر کا نہیں ہے، کہیں اور سے آیا ہے، تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ بلکہ اللہ نے زکوٰۃ کے مصارف میں اس کا بھی ذکر فرمایا۔ زکوٰۃ کے مصارف میں وابن السبیل، مسافر بھی اگر کسی مصیبت میں، کسی قرضے میں، کسی خسارے میں آ گیا ہے تو زکوٰۃ سے بھی اس کی مدد کی جائے اور حسن سلوک کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ وما ملکت ایمانکم، اور ان غلاموں لونڈیوں کے ساتھ بھی احسان کرو جن کے مالک ہیں تمہارے داہنے ہاتھ، تمہاری ملکیت میں ہیں۔ اب تو غلامی کا دور نہیں رہا، لیکن نوکر چاکر یا اور اس طرح سے ملازمین، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، یقیناً اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اترانے والے، فخر کرنے والے ہیں۔
دوسروں سے اپنا آپ کو برتر سمجھنا، دوسروں کو حقیر تصور کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ عجز و انکساری اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے کا حکم دیا تو فرمایا احسان ان لوگوں کے ساتھ جن کی تفصیل بیان کی، اس کے بالمقابل وہ لوگ جو فخر کرنے والے ہیں، مختالن اترانے والے ہیں، ان کا کیا، ان کی کیا علامتیں ہیں، ان کی کیا پہچان ہے؟ فرمایا الذین یبخلون، یہ پہلی صفت تو ان کی یہ ہے کہ بخیل ہوتے ہیں، وہ حسن سلوک کر ہی نہیں سکتا، وہ نہ ماں باپ کے ساتھ، نہ رشتہ داروں کے ساتھ، نہ پڑوسیوں کے ساتھ، کیونکہ بخیل کا معنی ہی یہ ہے کہ دوسروں کے مال پر نگاہ ہے، اپنے مال کو دوسروں سے چھپاتا ہے۔ کہتے ہیں بہت بد نصیب ہے بخیل جو ہے نا، وہ اپنے مال سے خود بھی پورا فائدہ نہیں اٹھاتا، دوسروں کو کیا دے گا۔ الذین یبخلون، یہ وہ لوگ ہیں جو بخیلی کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخیلی سکھاتے ہیں، حکم دیتے ہیں۔ کوئی خرچ کر رہا ہو، پاگل ہے، کیا ضرورت ہے، بس رہنے دو، بس سب کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ ارے بھائی دے رہا ہے، تمہارے ذریعے سے اللہ دے گا، تم کو اور عطا کرے گا۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ یعنی بخیل جو ہے نا، وہ لوگوں کے سامنے مسکین بنا پھرتا ہے۔ وہ حدیث ہے نا بنی اسرائیل کی، ہم نے پہلے درس میں اس کا تذکرہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنا مال خرچ کرنے کے لیے نکلا تو رات کے اندھیرے میں ان 3 میں سے ایک رات ایک دولت مند بخیل کو رقم دے کر آ گیا۔ صبح پورے علاقے میں چرچا ہو گیا کہ آج تو اس مالدار کنجوس بخیل کو کسی نے بڑی رقم دے دی۔ وہ بڑا پریشان، یا اللہ میں تو کسی مستحق کو دینا چاہتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نیت پر اس کو ثواب مل گیا، صدقہ تو قبول ہو گیا، ممکن ہے کہ کچھ اس کو حمیت آ جائے اور وہ اپنے بخل سے توبہ کر لے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور کافروں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ نہیں کہ عذاب ہوگا، عذاب تیار ہے، بس اس کا انتظار ہے۔ یہ شخص جائے گا، عذاب میں گرفتار ہوگا۔ اس کے بالمقابل کچھ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں لیکن نیتیں صحیح نہیں ہیں، اللہ کی خوشنودی کے بجائے دنیاوی مفادات پیش نظر ہیں۔ مثلا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ تو کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، تصویریں بنتی ہیں، اشتہارات بنتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کا چرچا ہوتا ہے، اس لیے خرچ کرتے ہیں۔ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اللہ پر یوم آخرت پر وہ ایمان بھی نہیں لاتے۔ ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا، بات یہ ہے کہ جس کا ساتھی شیطان بن جائے بہت برا ساتھی ہے، وہ تو یہی سب کام سکھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ 2 ساتھی ہیں، ایک فرشتہ جو نیکی کی رغبت دلاتا ہے، ایک شیطان جو برائی کی رغبت دلاتا ہے، اکساتا ہے۔ تو جو ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے، اگر نیکی کی رغبت دلانے والے فرشتے کی بات یہ سن لیتا ہے تو وہ جو اس کے ساتھ شیطان ہے وہ مرجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ بہت ہی حقیر اور چھوٹا سا ہوتا ہے، ہوتا ساتھ میں، لیکن نہ اس کو کھانے کا موقع ملتا ہے اس لیے کہ بسم اللہ بول کے کھا رہا ہے، نہ اس کو اس کے ساتھ ہر جگہ بیٹھنے کا موقع ہوتا ہے۔ شیطان اس کے ساتھ انتہائی ذلیل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جو شخص اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا تو وہ جو شیطان اس کے ساتھ ہے وہ پھلتا پھولتا ہے، فرشتہ اس سے ایک طرف ہو جاتا ہے، رغبت تو دلاتا ہے لیکن فرشتے کی بات نہیں مانتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، شیطان جس کا ساتھی ہوا بہت برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور انہیں کیا ہو گیا ہے، کیا حرج ہے ان پر، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ پر یوم آخرت پر یہ ایمان لائیں، وَأَنفَقُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے تو کیا بگڑ جاتا۔ ایمان لائیں اللہ پر بھی اور یوم آخرت پر یقین رکھیں، اور جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے ان عزیز و قریب رشتہ دار اور مستحقین پر خرچ کریں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تو ان کو خوب جانتا ہے، تمہیں اس کو نمایاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں شہادت ساتھ میں لانے کی ضرورت نہیں، اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے خرچ کیا تھا تو لاؤ گواہ پیش کرو، اللہ جانتا ہے، جتنا چھپاؤ گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ ہاں سورہ بقرہ میں جیسے ہم نے پڑھ لیا، کبھی ضرورت ہوتی ہے اسے ظاہر کرنے کی، ان تبدوا ما فی انفسکم
ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو ٹھیک ہے، لیکن وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم، اگر تم چھپاؤ اور مستحقین کو دے دو، اتنا چھپاؤ کہ دائیں ہاتھ کو دیا بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا، تو یہ فضیلت بہت زیادہ، یہ اجر و ثواب کا کام ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، تم یہ نہ سمجھو کہ تم نے نیکی کی کسی کو بتایا ہی نہیں، نہ تصویریں کھنچائی، نہ کوئی ثبوت رکھا، نیکی ضائع ہو جائے گی، نہیں، اللہ کسی پر ایک رائی کے دانے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفھا، اگر وہ عمل خیر کا عمل ہے، نیکی کا کام ہے، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر کے اجر و ثواب عطا کرے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی جانب سے اللہ بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ نیکی تو تم نے چند لمحوں کے لیے کی ہے، ثواب ابد الآباد کی صورت میں جنت ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے اتنے سال عبادت کی تھی نا، اتنے سال جنت میں رہے، چلو جاؤ واپس کہیں، نہیں، اجر عظیم ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لائیں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس امت پر گواہ بنا کر ہم لائیں گے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ سنتے ہیں اور زار و قطار روتے ہیں اور فرماتے ہیں بس کرو بس کرو۔ ہوا یہ تھا کہ عبداللہ بن مسعود سے آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ قرآن کی تلاوت کرو۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آپ پر نازل ہوا، آپ نے فرمایا ہاں، میں چاہتا ہوں کسی اور سے سنوں۔ کیا معلوم ہوا کہ قرآن پڑھنا بھی باعث اجر و ثواب ہے، اور کبھی قرآن صرف سننا بھی باعث اجر و ثواب ہے، اور یہ بھی سنت ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سورہ نساء شروع کر دی، اور جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، آیت نمبر 41، تو کہتے ہیں میں آیت پڑھ رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، بس کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے۔ اللہ نے اس آیت میں اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ہر گروہ میں سے ایک گواہ اللہ لے کر کے آئے گا، اور اس امت پر رسول اللہ علیہ وسلم کو گواہ لائے گا۔ یومئذ، اس دن، یود الذین کفروا وعصوا الرسول، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، ان کی خواہش ہوگی، وہ تمنا کریں گے لو تسوا بہم الارض، کہ کاش ان پر زمین کو ہموار کر دیا جاتا، یعنی جیسے مرے تھے نا تو زمین کو بالکل زمین میں خاک میں ان کو ملا دیا جاتا، یہ دوبارہ کیسے اٹھ گئے، یہ کیسے زندہ ہو کر آ گئے۔ بات یہ ہے کہ یہ ان کی خواہش تو ہوگی لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہڈیاں گل جائیں، گوشت کیڑے مکوڑے کھا جائیں، خاک میں ہم مل جائیں، لیکن ریڑھ کی ہڈی باقی رہتی ہے، اور اللہ اس سے انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ آیت نمبر 43 میں پانی کی عدم دستیابی پر تیمم کا تذکرہ بھی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے اور پانی نہیں مل سکا، چونکہ عائشہ کہتی ہیں میرا ہار گم ہو گیا تھا، اور اس کی جستجو میں صحابہ جو ہے وہ مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ یہ آیت نازل ہو گئی کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کرو۔ تو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سب سے پہلے فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، حالت نشے میں تم نماز کے قریب نہ آؤ۔ یہ اس وقت کی آیت ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ شراب پیتے ہو، اگر نشہ اتر گیا ہے تو نماز کے لیے آؤ، ایسا نہ ہو کہ تم حالت نشہ میں اپنے لیے دعا کی بجائے بد دعا کرو۔ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم سمجھ لو کہ تم کیا کہتے ہو۔ کہتے ہیں یہاں پر
نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا تو لا علمی بھی ایک نشہ ہے، ترجمہ پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایا کیا پڑھ رہے ہیں کچھ نہیں پتا، تو یہ بھی تو نشہ ہے، یہ بھی تو لا علمی ہے۔ اللہ نے فرمایا حتی تعلموا ما تقولون، تمہیں معلوم ہونا چاہیے تم کہہ کیا رہے ہو۔ ولا جنوبا، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ ہو، الا عابر سبیل، الا یہ کہ تم راہ گزر ہو تو تمہیں اس وقت پانی میسر نہیں آ رہا ہے، حتی تغتسلوا، اگر پانی ہے تو تم غسل کر لو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا حالت سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آیا، او لامستم النساء، یا تم نے اپنی عورتوں سے صحبت کی، فلم تجدوا ماء، اور پانی تم کو نہ ملے، فتیمموا، تو قصد کرو، صعیدا طیبا، پاک مٹی کا، یعنی پاک مٹی سے تیمم کر لو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، تو مسح کرو اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر۔ چہرے کا تذکرہ پہلے ہے، مسح کا یہ مسنون طریقہ ہے، یعنی اپنے ہاتھ کو زمین پہ مار کے اس کو جھاڑ دیں اور پہلے چہرے پر اور پھر ہاتھوں پر مسح کر لیں، یہ تیمم ہو گیا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا، نہایت بخشنے والا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تیمم کے متعلق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اگر پانی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، تیمم کر لو، اور تیمم کر کے نماز پڑھو۔ نماز سے فارغ ہوئے تو اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے آل ابی بکر، اس امت پر آپ کا یہ پہلا احسان نہیں ہے، اس سے پہلے بھی آپ کی وجہ سے اللہ نے اس امت پر بڑے احسانات کیے ہیں۔ یعنی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گر گیا تھا تو تیمم کی سہولت نازل ہوئی۔ اما عائشہ کہتی ہیں پھر جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو اونٹ کو اٹھایا تو ہار اس کے نیچے تھا۔ یہاں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گرنے کا جو واقعہ ہے یہ کئی دفعہ ایسے ہوا۔ واقعہ افق میں بھی یہ ہوا تھا کہ ہار گر گیا تھا اور وہ تلاش کرنے گئی تھی۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، کہتے ہیں عورت بھولی ہوتی ہے، اتنا زیادہ اس کو اپنی چیزوں کی وہ نہیں ہوتی کہ وہ سنبھال سکے، ہار گر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو فرماتے پریشان کیوں ہو رہے ہو، جلدی سے سفر شروع کرو، اگلی منزل پر جا کر پانی ہوگا، نماز پڑھیں گے، آپ کو بھی نہیں پتا کہ ہار اونٹ کے نیچے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یعنی تورات، انجیل وغیرہ، یشترون الضلالہ ویریدون ان تضلوا السبیل، گمراہی خریدتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم کو بھی گمراہ کریں۔ اہل کتاب یہود اور نصارہ خود بھی گمراہی خریدتے ہیں، یعنی اللہ کی آیتوں کو تبدیل کرتے ہیں، احکامات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ تم کو بھی گمراہ کریں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ یہود اور نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے چاہے بظاہر کتنی میٹھی زبان استعمال کریں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مسلمان ملکوں میں یہ پولیو کی بیماری ختم کرنے کے لیے قطرے بھجوا رہے ہیں۔ کون بھجوا رہے ہیں؟ یہود و نصارہ۔ ان کو اتنی ہمدردی کہاں سے آ گئی؟ کہتے ہیں دال میں کالا ہے۔ جتنے بھی ان کے منصوبے ہیں ان کے پیچھے امت مسلمہ کی نسل کشی کا کوئی نہ کوئی منصوبہ ضرور ہے۔ اللہ نے ایک جملے میں واضح کر دیا کہ واللہ اعلم باعدائکم، تمہارے دشمنوں کو اللہ خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ بس لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، مسلمانوں کو چھوڑ کر انہیں اپنا رازداں نہ بناؤ۔ وکفى باللہ ولیا، اور دوست بنانا ہے تو اللہ کافی ہے، اللہ سے دوستی کرو۔ اللہ اکبر، بڑی عجیب آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے صرف خوف ہی نہیں ہے بلکہ محبت بھی ہے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، پوری کائنات میں جتنی رحمت پائی جا سکتی ہے وہ تو ایک حصہ ہے، 99 حصے رحمت کے اللہ کے پاس ہیں۔ تو اللہ ولی ہے، اللہ دوست ہے۔ وکفیٰ باللہ نصیرا، اور تم غیروں سے مدد مانگتے ہو، اللہ کافی ہے مدد کرنے والا۔ اگر تمہیں پریشانی ہے، تکلیف ہے، اللہ سے مدد مانگو۔
من الذین ہادو، ان یہودیوں کی کچھ بری خصلتیں بیان ہوئی تاکہ تم ان سے چوکنے رہو، ہوشیار رہو، دور رہو۔ یہودیوں میں سے کچھ وہ ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو الفاظ کو ان کے اصل مواقع سے پھیر دیتے ہیں۔ اللہ نے کچھ نازل کیا، یہ اسے تبدیل کر کے اس کا منمانی مفہوم پہنا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور لوگوں کی جو ہے جیب خالی کرواتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ یہود کی خصلت یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا، ماننا نہیں، ہم نے نافرمانی کی۔ اتنی ڈھٹائی یہودیوں میں شروع سے ہی کہ اللہ کا حکم سن کر ایک طرف کہتے ہیں سمعنا، اور کہتے ہیں آہستہ سے کہتے تھے وعصینا، ہم نے نافرمانی کی، ہم نہیں مانتے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں یہ جملہ بھی زور سے کہتے، اور جب ان کی طرف دیکھا جاتا ہے کیا کہا، کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں، ہم ایسی دل لگی کے طور پر ہم نے کہا۔ اور ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب متوجہ کرنا ہوتا تو کہتے واسمع، ہماری بات سنیں، غیر مسمعین، اللہ کرے آپ کی بات کوئی نہ سنے۔ ایسے بدبخت، اتنے گستاخ، اتنی بد زبانی ان کے اندر تھی کہ واسمع، ہماری بات سنیں، اور ساتھ میں کہتے تھے غیر مسمعین، تمہاری بات کوئی سنے ہی نہیں، سنی نہ جائے۔ وراعنا، اور رائنا بھی کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ سمجھتے تھے کہ وہ آپ کو کہتے ہیں ہماری رعایت کیجئے، جبکہ وہ رعونت سے مراد لیتے تھے، رائنا یعنی بیوقوف، اور اس طرح کے جذبات ان کے اندر ہوتے تھے اور بڑے خوش ہوتے تھے، ایک دوسرے کو اشارے کرتے کہ ہم نے تو ان کو یہ کہہ دیا۔ لیم بالسنتہم، اپنی زبان کو توڑ مڑوڑ کر، وطعنا فی الدین، اور دین میں طعنہ دیتے ہوئے۔ اسی لیے یہود و نصارہ سے نہ صرف دوستی نہ کرو بلکہ ان کے کلچر سے، ان کی عادات سے، ان کے الفاظ سے بھی دور رہو۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھ لیا کہ لا تقولوا رائنا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، تمہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو تو رائنا نہ کہو، انظرنا کہہ دیا کرو۔ تو جس قوم سے الفاظ کی مشابہت بھی جائز نہیں ہے، لباس کی مشابہت، شکل و صورت کی مشابہت، تمام معاملات میں ان غیر مسلموں کی مشابہت کیسے جائز ہو جائے گی؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اگر یہ اہل کتاب یوں کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، وَاسْمَعْ، اور کہتے اے اللہ کے رسول ہماری بات سنیں، وَانظُرْنَا، اور ہماری طرف دیکھیے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمْ، تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا اور زیادہ مناسب اور درست ہوتا۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ نے ان پر لعنت کی ان کی ناشکری اور کفران نعمت کی وجہ سے۔ جتنی اللہ نے سہولت دی اسی قدر زیادہ یہ نافرمانی کرتے رہے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو یہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت ہی کم، یعنی تھوڑے سے لوگ ہیں، یا تھوڑی سی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، زیادہ تر باتوں پر یہ انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 47، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگو جن کو کتاب دی گئی، یہود و نصارہ، آمنو، تمہیں تو پہلے بھی آسمانی کتاب دی گئی تھی، ایمان لاؤ بما نزلنا، اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی ہے، اس قرآن پر ایمان لاؤ، اور یہ کتاب مصدقا لما معکم، تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ دیں، فنردها علی ادبارها، پھر ہم اسے پھیر کر پیٹھ کی طرف کر دیں، او نلعنہم، یا تم پر لعنت بھیجیں، کما لعنا اصحاب السبت، جیسے کہ ہفتے کے دن عبادت میں زیادتی کرنے والوں پر لعنت بھیجی۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ تعالیٰ کا امر، اللہ تعالیٰ کا حکم وہ تو ہو کر رہنے والا ہے۔ یہودیوں کے ایک بڑے عالم تھے کعب، یاد رکھیں ملتے جلتے ناموں سے، ایک تو ابی بن کعب تو مشہور صحابی ہیں، قاری قرآن ہیں، یہ ان کا نام ہے کعب، یہ ابی کے بیٹے نہیں ہیں، وہ الگ صحابی ہیں، یہ یہودیوں میں سے تھے کعب، اور اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا تھا کعب الاحبار، حبر کہتے ہیں بڑے عالم کو، یہ عالم ہی نہیں ہے بلکہ علماء ہیں گویا۔ کہتے ہیں انہیں ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کی کہ اسلام قبول کر لو،
تو یہ کعب الاحبار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ امیر المومنین آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے نا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ وہ لوگ جن پر تورات کا بوجھ لادا گیا انہوں نے اس بوجھ کو نہ اٹھایا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا، تو ان کی مثال گدھے جیسی ہے جس پر بوجھ لادا جائے۔ کہتے ہیں میں بھی انہی میں سے ہوں۔ اتنے سخت دل کہ اعتراف کر رہے ہیں کہ تورات پڑھتے ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات و نشانیاں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی ایمان لانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا ہم تو ہیں بے نمازی، کیا مطلب کہ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ پڑھیں گے۔ کتنی غلط باتیں ہوتی ہیں، کس سے پوچھو کہتے نہیں ہم تو ہیں ایسے، ہم تو ہیں گنہگار، کیا مطلب؟ ارے بھائی گنہگار تھے توبہ کر لو تو تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے، بے نمازی تھے نماز شروع کر دو۔ تو کعب الاحبار نے عمر رضی اللہ عنہ کو یہ الفاظ کہے کہ جی جن کو تورات دی گئی بوجھ نہیں اٹھایا، ان کی مثال گدھے جیسی، ہم انہی میں سے ہیں۔ سیدنا عمر خاموش ہو گئے۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کعب کہنے لگے میں تو یہاں سے ملک شام کی طرف جا رہا ہوں، بیت المقدس جانے کا ارادہ کرتا ہوں، یہودیوں کا قبلہ اور مرکز ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ابھی کعب حمص کے مقام پر پہنچے تو کسی گھر سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی اور یہی آیت وہ پڑھ رہے تھے، آیت نمبر 47، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے کتاب دیے گئے لوگوں، جن کو کتاب دی گئی، انہیں کو گویا کہ خطاب کیا جا رہا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا آمنو، ایمان لاؤ، بما نزلنا مصدقا لما معکم، اس کتاب پر جو تمہارے ساتھ کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر دیں، اور فنردها علی ادبارها، اور چہرے کو پیٹھ کی طرف پھیر دیں۔ کہتے ہیں کہ پیچھے بھی دو آنکھ اللہ لگا دے گا، الٹے پیر چلیں گے، یہ چہرہ ہی اللہ پھیر دے گا۔ کعب الاحبار نے یہ آیت سنی اور رونے لگے اور اسی وقت مسلمان ہو گئے، اور بجائے ملک شام جانے کے پلٹ کر اپنے گھر آئے، اہل و عیال کو لیا، مدینے آئے اور امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کہ جی میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو نہ معلوم کس لمحہ، کس گھڑی، کس بات سے کسی کو ہدایت مل جائے۔ اسی لیے اللہ کا فرمان یہ ہے فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کرتے رہو، مومنوں کو نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس بات کو کبھی معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ ہاں اس کے سوا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے گا، جتنے گناہ ہوں گے شرک کے علاوہ، یعنی جس کو چاہے گا معاف کرے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا، لیکن ہمیشہ کے لیے اس پر جنت حرام نہیں ہوگی۔ وہ شخص جنت میں جا سکتا ہے اپنی سزا بھگت کر، لیکن وَمَن یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد افترى اثما عظیما، اس نے تو بہت بڑا جھوٹ اور گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اسم بھی بہت بڑا ہے، گناہ ہے، اور افترا یعنی الزام تراشی کی کہ اللہ یہ بھی تیرے جیسا ہے، جبکہ اللہ جیسا کوئی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ آیت نمبر 48، اور اسی طرح سے اسی صورت میں ایک دفعہ اور یہ آیت آگے آ رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بہت واضح انداز سے تذکرہ فرمایا ہے کہ ناقابل معافی جرم شرک ہے۔ کوئی شرک کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، عبادت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، سب کچھ بیکار ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، بفرض و محال، اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کی بھی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، نیکی کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ آیت نمبر 50، آیت نمبر 49، الم تر الی الذین یزکون انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے نفس کی پاکیزگی خود بیان کرتے رہتے ہیں، اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں، بس اپنے کارستانی، اپنے کام، اپنی بڑائی، میں نے یہ کہا، میں نے یوں کیا، میں تو یہ، میں تو وہ، بس میں سے آگے نہیں آتے۔ یہ آیت عام ہے لیکن شان نزول خاص ہے، کہتے ہیں یہودیوں کا تذکرہ ہے یہاں پر، جو یہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احبہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں
اور اللہ کے چہیتے اور لاڈلے ہیں. اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، یہودیوں عیسائیوں کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اور اس طرح سے بہت ساری باتیں. آج بھی ان یہودیوں کی جو ہے یہودیوں کی سوچ یہ ہے کہ کائنات پر حکمرانی کا حق صرف یہودیوں کو ہے، باقی سارے انسان ان کے غلام ہیں، ان پر جو چاہو ظلم کرو، جس طرح چاہو ان کو مارو، قتل کرو، کہتے ہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہ یہودیوں کی سوچ اللہ نے بیان کی کہ الم ترا، اے محبوب کہ آپ نے نہیں دیکھا الی الذین یزکون انفسہم، ان لوگوں کو جو اپنے نفس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اسی لیے خود ستائش اچھی بات نہیں ہے، اور اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں ایک نصیحت کے طور پر کہہ رہا ہوں یا تحدیث نعمت کے طور پر کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے. لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے. بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو پاکیزہ بناتا ہے. ولا یظلمون فتیلا، اور یہ لوگ ذرے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا ان پر. ایک صاحب تو کچھ زیادہ ہی مبالغہ آمیزی اس آیت کو پیش کر کے کہنے لگے کہ تم کہتے ہو پاکستان، اس کا مطلب پاک زمین، کہتے ہیں یہ بھی تو تزکیہ ہے. بھئی تو نام رکھا ہوا ہے، اس کا کوئی مطلب یہ نہیں کہ مقدس سرزمین یہی ہے، جیسے مکہ ہے یا بیت المقدس ہے، الذی بارکنا حولہ، نام ہے. لیکن ہاں اگر کوئی یہ سمجھے، تصور یہ ہو کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مقدس پاکیزہ سرزمین یہی ہے، تو یہ اس آیت کے زمرے میں منع ہے. اپنی پاکیزگی بیان نہ کرو. الم ترى الی الذین یزکون انفسہم، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ تعریف کرنا تو منع ہے. تمہارے سامنے کوئی دوسرا تعریف کرے، فرمایا اس کو بھی روکو، بس رہنے دو بھائی، منع کر دو اس کو. فرمایا کوئی تمہارے منہ پر تعریف کرے تو اس کے منہ میں مٹی ڈالو، تاکہ دوبارہ وہ تمہارے سامنے تمہارے منہ پر تعریف نہ کرے. ایک صحابی نے کسی کا تذکرہ کیا اس کے سامنے ہی، بڑے نیک ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، ایسے ہیں. آپ نے فرمایا تم نے اسے بغیر چھری کے ذبح کر دیا. یعنی وہ تو خود عجب میں مبتلا ہو کر ایسا نہ ہو کہ عبادات چھوڑ دے. تو تعریف جو ہے نا وہ اللہ کو زیب دیتی ہے. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، تو دیکھیں کہ یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ گھڑ لیتے ہیں. وکفی بہ اثما مبینا، اور یہی عمل ان کا واضح گناہ کے لیے کافی. الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یہی یہود نصارہ. یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ ایمان لاتے ہیں بتوں پر اور شیطانوں پر. جبت اور طاغوت یعنی اللہ پر ایمان نہیں ہے، بتوں پر یقین ہے، ان سے امیدیں وابستہ ہیں، شیطان پر ان کا بھروسہ ہے. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کے لیے کہتے ہیں کہ هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ کافر مسلمانوں کے بالمقابل زیادہ ہدایت یافتہ ہیں. کہتے ہیں اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کا ایک وفد مشرکین مکہ سے ملنے کے لیے آیا، جن میں سیدہ صفیہ کا باپ یہودیوں کا سردار تھا حیی بن اخطب اور کعب بن اشرف. یہ مکے آ کر کے اور مشرکین سے کہنے لگے کہ تمہارا کیا نظریہ اپنے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو صلہ رحمی کرتے ہیں، اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کو ستو گھول کے پلاتے ہیں. اور کہا مسلمان؟ کہتے ہیں مسلمان تو رشتے ناتے توڑتے ہیں اور حاجیوں کا سامان چرا لیتے ہیں. ایسی مسلمانوں پر الزام لگایا. یہ باتیں سن کر کے یہ یہودیوں نے کہا، حیی بن اخطب اور کعب بن اشرف نے، کہ پھر تو ان سے تم اچھے ہو، مسلمانوں سے کفار کے بارے میں کہا تم اچھے ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تو صحیح، ان کو کتاب دی گئی ہے، آسمانی کتاب کے ماننے والے ہیں، دوسری کتاب کے ماننے والے یعنی مسلمانوں کو کافروں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں. یہ تعصب ہے، یہ جہالت ہے. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی. ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے، فلن تجد لہ نصیرا، تو ان کے لیے آپ کسی کو مددگار نہیں پائیں گے. کون مدد کر سکتا ہے اس کی؟ ام لہم نصیب من الملک، کیا بادشاہت میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو ایک تل برابر بھی کوئی چیز نہ دیتے. یہ یہود نصارہ
مسلمانوں سے اس قدر حسد رکھتے ہیں، اتنا کینہ بغض ہے کہ اگر ان کے پاس کچھ اختیار ہوتا مسلمان کو ایک تل برابر بھی کوئی نعمت نہ دیتے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا ہے؟ یعنی یہ جو قرآن نازل ہوا، یہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں مبعوث ہوئے، تو یہودی اس بنیاد پر حسد کرتے ہیں کہ پیغمبر ان میں سے کیوں آئے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تم کو اللہ نے نہیں نوازا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی چیز سے نہیں نوازا؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، آل ابراہیم کو بھی ہم نے کتاب عطا کی اور حکمت عطا فرمائی۔ وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو بھی بڑا ملک عطا فرمایا، ملک عظیم اور سلطنت عطا کی، جیسا کہ جناب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تھے، جناب داؤد و سلیمان کو بھی اللہ نے بادشاہت دی تھی۔ تو اللہ نے تم پر یعنی بنی اسرائیل پر بھی بڑے احسانات کیے، تب تو عربوں نے تم سے حسد نہیں کیا۔ اب اگر عربوں میں آخر پیغمبر آئے ہیں تو حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، تو ان اہل کتاب میں سے بعض تو وہ جو ایمان لائے، اور ان میں سے بعض وہ ہے جو ایمان لانے سے رکے رہے اور کفر پر ڈٹے رہے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، تو ان کے لیے دہکتی ہوئی جہنم ہی کافی ہے۔ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا کفر کیا، انکار کیا، ان قریب وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے، ان کو ہم جہنم کی آگ میں داخل کریں گے، اس میں ڈال دیں گے۔ کافروں کے لیے جو جہنم کی آگ کی سزا ہے، یعنی آگ کا کام جلانا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ وقت کے بعد جل کر خاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، بس قصہ تمام، ایسا نہیں ہے۔ جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ حرارت والی ہے، لیکن وہاں کی زندگی بھی بڑی عجیب ہے کہ جل کر راکھ ہو جائیں گے لیکن موت نہیں آئے گی، اور جلے گا کیا؟ ان کی کھال جلے گی، جلد جلے گی۔ اس لیے فرمایا کلما نضجت جلودہم، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تو ہم دوسری جلد ان کو پہنا دیں گے اس کی جگہ پر، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ چند سال پہلے، غالباً 10-15 سال ہو گئے، سعودی عرب میں بین الاقوامی سائنس کانفرنس تھی، جس میں پوری دنیا کے یہ اسکالرز آئے اور سائنسداں آئے اور بڑے مختلف موضوعات پر اپنی ریسرچ پیش کرتے رہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ملیشیا کے آئے تھے، انہوں نے اپنی تحقیق پیش کی کہ 5 سال تک میں نے ریسرچ کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ انسان کے جسم میں گوشت، ہڈی، پٹھے، رگیں، ان سب میں تکلیف محسوس کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جو تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ جلد میں ہوتی ہے، جب سوئی چبھوتے ہیں نا تو جلد میں، جلد یہ محسوس کرتی، اس کے بعد آگے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اور اس نے بڑے اس سے کہ ایک عجیب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اور میں نے بڑا کمال کیا اور میں نے یہ تحقیق کی۔ جب وہ بیٹھ گئے تو ایک مسلم سائنسدان اٹھے اور انہوں نے مختصر سے جملے میں اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جناب آپ نے 5 سال محنت کے بعد جو ہمیں خوشخبری سنائی ہے، ہمیں ذرے برابر خوشی نہیں ہوئی۔ وہ ایک دم چونک پڑا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ آج آپ جو ہمیں پیش کر رہے ہیں نا، یہ 1400 سال پہلے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، قرآن میں موجود ہے، اور یہی آیت پڑھی۔ وہ حیران ہوا کہ ہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں دنیا میں میں پہلا شخص ہوں جس نے تحقیق کی۔ اس نے قرآن کا ترجمہ لیا، 5 سال تک مزید غور کرتا رہا اور اپنے شاگردوں کو اور ماننے والوں کو سب کو بتاتا رہا کہ میں نے جو ریسرچ کی تھی وہ پہلے سے اس کتاب میں، عجیب کتاب ہے یہ تو۔ کہتے ہیں پھر 5 سال کے بعد کانفرنس ہوئی، پھر دوبارہ حاضر ہوا، پھر گفتگو چلی، تو پھر اس نے اس موقع پر آ کر 5 سال کے بعد اسے ہدایت ملی۔ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ وہیں اس دوسرے پہلو پہ تو غور کریں کہ کیسی جہنم کی سزا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جل کے کوئلہ ہو جائیں، راکھ ہو جائیں، جلد جو ہے نا وہ جل جائے گی، دوسری جلد پہنا دی جائے گی، نئے سرے سے اس کو عذاب اور سزا کی اذیت محسوس ہوگی۔
ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ تو سب پر غالب زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اتنی سخت سزاؤں سے بچنے کے لیے آج بڑا آسان ہے ایمان اور عمل صالح۔ آج اللہ پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو ہم ایک معمولی سی آگ کی چنگاری سے تو بچاتے ہیں، جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر نہیں ہے۔ فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جب جہنم اور جہنمیوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو جنت اور وہاں کی نعمتوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان قریب ہم ان کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فی ابدا، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ 10-20 سال 50 سال 60 سال عبادت کر لی، لیکن اس کا فائدہ جو ہے ابد الآباد ہے، ہمیشہ کے لیے۔ تصور تو کریں، اسی لیے تو دنیا کی مشقتیں کوئی مشقت نہیں ہے، دنیا کی راحتیں کوئی راحت نہیں ہے، سب عارضی ہے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے ان جنتوں میں پاکیزہ بیویاں ہیں۔ اس کی تفصیل پہلے بھی آ چکی، یعنی جسمانی لحاظ سے بھی پاکیزہ ہیں کہ نہ بول و براز، نہ ناک، نہ تھوک، نہ کوئی ایام، کچھ نہیں، اور روحانی اور اخلاقی اعتبار سے بھی پاکیزہ ہیں، نہ ان میں کوئی حسد ہوگا، نہ کوئی لڑائی جھگڑا، نہ کوئی جو ہے بد زبانی، انتہائی پاکیزہ بیویاں ہیں۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور انتہائی گھنی چھاؤں میں ہم ان کو داخل کریں گے، جہاں کوئی دھوپ نہیں، کوئی گرمی نہیں، کوئی دقت اور پریشانی نہیں۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچاؤ، جس کی امانت ہے اس کو لوٹا دو۔ امانت ایمان کی نشانی ہے اور خیانت نفاق کی نشانی ہے، اور یہ بڑا ہی عام ہے۔ خیانت کرنے والا اپنی خیانت کو خیانت نہیں سمجھتا، لیکن ہاں کوئی اس کے ساتھ اس کی امانت میں خیانت کرے، پھر اسے احکامات یاد آتے ہیں، تم تو خائن ہو، تم تو منافق ہو۔ تو اپنے اعمال پر، اپنے رویوں پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں امانتوں کو لوٹانے کا حکم دیتا ہے کہ حقداروں کو دے دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ، کسی کی جانبداری اور کسی کے ساتھ رشتہ داری اور تعلق کی بنیاد پر فیصلے نہ کرو۔ اس لیے فرمایا کہ جب فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرنے لگے تو غصے میں نہ ہو، اس لیے کہ غصے میں لامحالہ جس نے غصہ دلایا وہ دلی دل میں کہے گا اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گا، اب تو پھر یہ انصاف تو نہ ہوا۔ غصہ آئے تو اس وقت فیصلہ نہ کرے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بی، اللہ تعالیٰ تمہیں کتنی عمدہ بات کی نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تو سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 59 اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بڑی زبردست آیت ہے۔ اس کے بعد آگے چند آیتیں اور بھی ہیں۔ دین کی بنیاد اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ کلمے کے 2 جز ہیں، اللہ کی عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اس سے باہر جو کچھ بھی ہے وہ دین نہیں ہے۔ کسی شخصیت کو متعین کر لینا، اس کی تقلید کو لازم کر لینا، لوگوں کے بنائے ہوئے فقہ اور فتوے کو اپنے لیے مشعل راہ تصور کرنا، یہ دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے اس آیت میں دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو صاحب معاملہ ہو۔ صاحب معاملہ کے ساتھ اطاعت کا لفظ مستقلاً نہیں ہے، یعنی مستقل اطاعت نہیں ہے کہ اس کی ہر بات مانو، بلکہ تبعاً جملہ آیا، جیسے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور صاحب معاملہ کی بھی۔ اطاعت کا لفظ نہیں دہرایا گیا، اس بات کا یہاں پر اظہار کیا گیا ہے کہ صاحب معاملہ حاکم وقت ہیں یا علماء ہیں، لیکن اگر ان کی بات قرآن و سنت سے متصادم ہے تو چھوڑ دو۔ اسی لیے آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کسی چیز میں اختلاف کرو، کہ تمہارا حاکم حکم دیتا ہے نماز میں دور دور کھڑے رہو، جیسے آج دنیا میں ہو رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل کے کھڑے رہو، کندھے سے کندھا، قدم سے قدم۔ کیوں؟ کہ جب تم دور ہوتے ہو تو شیطان بکری کے بچے کی شکل میں گھستا ہے، دلوں میں نفاق ڈالتا ہے، تو کس کی بات مانے؟
ظاہر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اب کہتے ہیں یہ تو بیماری ہے، یہ تو وبا ہے، یہ تو پھیل رہا ہے، تو جب ان کے جلوس ہوتے ہیں، جب ان کے جلسے ہوتے ہیں، جب ان کے اجتماعات ہوتے ہیں، جب ان کی جو ہے اسمبلیاں ہوتی ہیں، وہاں پر کیا یہ کرونا وائرس نہیں آتا؟ اس میں ہے کچھ، اس میں گڑبڑ ہے، اور اگر ہے تو بھی بیماری خود بخود کسی کو نہیں لگتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو ہر جگہ تو فاصلہ نہیں رکھتے، مارکیٹوں میں ایک ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے ہجوم ہے، بازاروں میں ہر جگہ پر، صرف مسجد میں ہی کرونا ہے کہ وہاں پر دور دور کھڑے ہو جائیں تاکہ نماز کو اور عبادت کو جو اصل مقصد ہے، کہتے ہیں سائنس نے یہ بھی ثابت کیا کہ انسان دوسرے انسان سے جتنا دور رہتا ہے اتنا دل میں اس کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی، اسی لیے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، کسی مسلمان سے ملو تو مصافحہ کرو، جسم سے جسم لگتا ہے خود بخود دل میں محبت جاگتی ہے۔ تو مسلمان نماز میں مل کے کھڑے ہوں گے تو محبت پیدا ہوگی، نہ کہ دور دور کھڑے ہوں گے تو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کسی چیز میں اختلاف کرو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر اسے لوٹاؤ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہو۔ یعنی پھر دیکھو کہ اللہ کا حکم کیا ہے، ایک طرف علماء کہتے ہیں مل کے کھڑے ہو، ایک طرف حکمران کہتے ہیں دور دور کھڑے رہو، اختلاف ہو گیا، کس کی بات مانے؟ بعض علماء بھی کہتے ہیں دور دور کھڑے رہو، کہتے ہیں یہ حرم شریف میں بھی تو لوگ دور دور کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا ایمان اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، کسی بھی عالم پر نہیں کہ وہ کہہ دے وہ دین ہے، چاہے وہ مکے کے ہوں، مدینے کے ہوں، یا پاکستان کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا جب اختلاف ہو، دو رائے آ جائے، تو تمہیں عمل اس پر کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فیصلہ ملے۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہت بہتر اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے، اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا اگر تم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے معاملات کو لوٹا دو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان پر اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا لازم ہے، السمع والطاعہ، لیکن کب تک؟ ما لم یؤمر بمعصیہ، جب تک کہ معصیت اور گناہ کا حکم نہ دیا جائے، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ حاکم ہو، چاہے وہ کوئی دنیا کا بادشاہ ہو، کوئی بھی کہے کہ یہ کرو یہ مت کرو، اور اگر اس میں اللہ کی نافرمانی ہے تو پھر لا سمع ولا طاعہ، اس کی بات نہ سنی جائے گی اور نہ ہی اس پر عمل ہوگا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پر کوئی حبشی غلام امیر مقرر کیا جائے جس کا سر ایک منقے جتنا چھوٹا سا ہے، یعنی ہر اعتبار سے وہ تم سے اچھا نہیں لگ رہا ہے تمہیں، لیکن چونکہ اس کو امیر بنایا گیا اس کی اطاعت کرنی ہے، لیکن جب دیکھو کہ اس کا حکم شریعت سے متصادم ہے پھر نہیں مانیں گے۔ آیت نمبر 60، الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ یزعمون، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہم آمنوا باللہ، آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ اس پر ایمان لائے جو کتاب آپ پر نازل کی گئی، جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، یعنی یہ یہود نصارہ، ان کے ساتھ ساتھ منافقین جو یہودیوں میں سے کچھ بظاہر مسلمان ہو گئے، وہ کہتے تھے ہم تو سابقہ کتاب کو ہی مانتے ہیں اور آپ پر بھی ایمان لائے ہیں۔ ان یہودیوں کی خصلت یہ تھی کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اپنے معاملات میں فیصلہ طاغوت کی طرف لے کر کے جائیں، شیاطین سے فیصلہ کروائیں، کافروں اور یہودیوں سے جا کر فیصلے کروائیں۔ وقد امروا ان یکفروا بھی، انہیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ان شیاطین اور کافروں کا انکار کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان تو چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے دور گمراہی میں پھینک دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس کلام کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ سے کتراتے ہیں، کھینچے رہتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں۔ یہ منافقین کی خصلت ہے۔ آج صرف منافق یہودیوں میں سے نہیں بلکہ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں میں سے بھی بہت سے ہیں کہ جب انہیں کہا جائے کہ تمہارے امام کا فتویٰ ہے تو فوراً ماننے کے لیے تیار ہیں، اور کہا جائے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہتے ہیں اچھا پوچھیں گے دیکھیں گے، ہمارے مسلک میں نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بڑا ہے یا تمہارے مسلک کا اور تمہارے خود ساختہ بزرگ کا رتبہ زیادہ بڑا ہے؟
فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تو ان کا حال کیا ہوگا جب ان کے ہاتھوں سے ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، یعنی جو انہوں نے نافرمانی کی، بغاوت کی، اللہ کے حکم کی سرکشی کی، تو اس وقت ان کی کیا حالت ہوتی ہے کہ ثم جاؤک یحلفون باللہ، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے پاس آتے ہیں، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہم تو محض بھلائی اور اصلاح چاہتے تھے۔ عمل ان کا اسلام کے خلاف تھا، اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا، پکڑ آئی، اب وہ رو رہے ہیں، گر گڑا رہے، نہیں ہم تو بھلائی چاہتے تھے، ہمارا مقصد تو اچھا تھا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے دلوں میں جو کچھ بھی ہے، کیا چھپاتے ہیں، کیا ان کے دل کے عزائم ہیں۔ فاعرض عنہم وعظہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض کریں اور ان کو نصیحت کرتے رہیں۔ وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان کے دلوں پر اثر کرنے والی بات آپ ان سے کہیں تاکہ وہ اثر قبول کریں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ یہاں پر منافقین کا طرز عمل اللہ نے بتایا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ تو کھینچے چلے جاتے ہیں، دوسری طرف کتراتے ہیں، اور جب ان کے کسی بزرگ، ان کے کسی جو ہے پیر وغیرہ کی بات تو فوراً آمنا صدقنا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، جبکہ ہم نے کوئی رسول دنیا میں نہیں بھیجا مگر اس مقصد کے لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ یعنی رسول کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ امت ان کے پیچھے چلے۔ یہ رسول کا نام تبرکن لیتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اپنے علماء کے پیچھے، ان کی بات پر عمل کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ لوگ جب اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جاؤ کا آپ کے پاس آ جاتے، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے، لوجد اللہ توابا الرحیمہ، تو یقیناً وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا پاتے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ کر انہوں نے سرکشی کی، تو آپ سے بھی تو انہوں نے، آپ کی شان میں بھی تو گستاخی کی ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ کی موجودگی میں جب انہوں نے وہ رویہ اپنایا تو چاہیے یہ تھا کہ آپ کے پاس آتے، اللہ سے بھی معافی مانگتے، آپ سے بھی درخواست کرتے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ فلا وربک، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی چیزوں کی قسم ذکر کی ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اپنی گفتگو میں اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ لیکن اللہ مالک الملک ہے، وہ جس چیز کی چاہے قسم کھائے، جس چیز کی قسم قرآن میں ذکر ہوتی ہے اس کی اہمیت بتلانا مقصود ہے۔ تو اطاعت اتنی اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر اللہ نے فرمایا آپ کے رب کی قسم، کائنات کا رب ہے وہ، لیکن آپ کی اہمیت بتلانا مقصود ہے، آپ کے رب کی قسم۔ اور ایک جگہ فرمایا لعمرک، آپ کی عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم، یہ لوگ تو نشے میں ہیں، مدہوش ہیں، جو آپ کی اطاعت نہیں کرتے۔ فلا وربک، تو آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ مومن ہو نہیں سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ آپ کو حکم نہ مان لیں ان اختلافات میں جن میں وہ آپس میں مختلف ہیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جن میں یہ اپنے دلوں میں آپس کے اختلافات کے لیے آپ کی طرف فیصلے کے لیے آئیں تو دلوں میں تنگی محسوس نہ کریں، یعنی خوش دلی کے ساتھ آپ کے فیصلے کو تسلیم کر لیں، مما قضیت، اس معاملے میں جو آپ فیصلہ کریں، ویسلموا تسلیما، اور اس کو بلا چنو چرا تسلیم کر لیں۔ کہتے ہیں اس کا شأن نزول جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ان کے والد زبیر ابن عوام کا حرہ کی نہر کے سلسلے میں ایک انصاری سے اختلاف ہوا، ان کی زمین اوپر تھی اور انصاری کی زمین نیچے تھی، اور وہیں ان کے زمین کے پاس سے ایک نہر جا رہی تھی، تو انصاری کا کہنا تھا کہ پہلے مجھے پانی دو زمین پر، اور زبیر ابن عوام کہتے ہیں کہ میری زمین کے پاس نہر ہے تو پہلے میں سیراب کر لوں اپنی زمین کو، پھر آگے چھوڑ دوں گا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے آئے. آپ نے فرمایا کہ ہاں زبیر، حق تو تمہارا ہے، لیکن تم اپنی زمین کو سیراب کر کے پھر پانی آگے چھوڑ دینا، یعنی اپنے پڑوسی کو تنگ نہ کرنا. تو انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کرنے کے بجائے اعتراض کیا کہ انکان ابن عمتک، یہ آپ کے پھوپھی کا بیٹا ہے نا، اس لیے آپ نے یعنی آپ نے طرفداری کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا. فرمایا حق تو یہ ہے کہ زبیر تم پانی روکو یہاں تک کہ منڈیر تک پانی بھر جائے، لیکن آپ نے تو پڑوسی کا خیال رکھنے کے لیے حکم دیا تھا. کہتے ہیں اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کہتے ہیں ایک اور واقعہ پیش آیا، اگرچہ اس پر سندن کلام ہے، لیکن کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص آیا اور اس کے ساتھ ایک یہودی بھی تھا کہ جی ہمارا فیصلہ کیجئے. یہودی نے کہا کہ ہم آپ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے. تو سیدنا عمر نے پوچھا کہ کیا واقعی؟ وہ کہتا جی ہاں، لیکن میں چاہتا ہوں آپ فیصلہ کریں. تو حضرت عمر گئے، تلوار لے کر آئے، اس منافق کی گردن اڑا دی اور کہنے لگے ھذا قضائی لمن لم یرضى بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے رسول کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کو جینے کا حق نہیں ہے. اگرچہ سند کے اعتبار سے اس پر کلام ہے، لیکن امام ابن کثیر نے بھی اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے اور دیگر مفسرین نے بھی. آیت کا مفہوم اب واضح ہو جائے گا کہ فلا وربک لا یؤمنون، اللہ کی قسم وہ مومن ہو نہیں سکتے جو اپنے اختلافات میں آپ کو حکم نہ مان لیں، پھر جو آپ فیصلہ کریں دل میں تنگی محسوس کیے بغیر برضا اور رغبت اور خوشی سے اس کو تسلیم نہ کر لیں. ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم، اگر ہم ان پر یہ لازم کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، او اخرجوا من دیارکم، یا پھر اپنے گھروں سے باہر نکل جاؤ، ما فعلوا الا قلیل منهم، تو ان میں سے چند لوگوں کے سوا کوئی بھی عمل نہ کرتا. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به، اگر یہ لوگ عمل کرتے اس بات پر جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لکان خیر لهم، تو ان کے حق میں یہ زیادہ بہتر ہوتا، واشد تثبیتا، اور یہ ثابت قدم رہنے کا باعث ہوتا. واذا لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما، تو ہم ضرور انہیں اپنی طرف سے اجر عظیم عطا کرتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں ضرور سیدھے رستے کی رہنمائی بھی عطا کرتے. آیت نمبر 70 بڑی حوصلہ افزا آیت ہے، بڑی عظیم الشان آیت ہے. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو شخص اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لے، فَأُولَٰئِكَ، تو ایسے لوگ مع الذین انعم اللہ علیہم، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 طبقے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. ان لوگوں کے ساتھ اس شخص کا آخرت میں بلند درجہ ہوگا جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے. یہ نہیں کہا کہ امتیوں میں سے فلاں فقہ کو ماننے والا، فلاں شخص کی تقلید کرنے والا، فلاں مسلک کو اختیار کرنے والا اس کے لیے فضیلت ہے، یہ سب تو بعد کی چیزیں ہیں. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ لوگ تو بہت ہی اچھے رفیق اور ساتھی ہیں. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے فضل اور احسان ہے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے تمام حالات کو جاننے والا، جاننے کے اعتبار سے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، بچاؤ کا سامان لو اور اللہ کے راستے میں نکل پڑو، چاہے الگ الگ ہو یا اکٹھے ہو کر. جہاد کا جب حکم ہوا تو یہ حکم دیا گیا کہ چاہے تم کم ہو، ہلکے پھلکے ہو، پھر بھی جہاد کے لیے نکلو، زیادہ ہو، وسائل ہوں، اسباب ہوں، افرادی قوت ہو، پھر بھی تمہیں جہاد کے لیے نکلنا چاہیے. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، اور یقیناً تم میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ جو نکلنے میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں. حکم ملا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، کوتاہی کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا، پھر اگر جہاد پر جانے والوں پر کوئی تکلیف آئی کافروں سے اور ان کو کچھ نقصان پہنچا تو یہ پیچھے رہنے والا کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا کرم کر دیا، میں ان کے ساتھ جو نہیں تھا. جہاد میں تو اگر کبھی نقصان بھی ہو تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، اس میں یہ منافقین کی خصلت ہے. وَإِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ،
اور اگر اللہ کا فضل تمہیں میسر آتا ہے یعنی کامیاب ہوتے ہو، مال غنیمت حاصل کرتے ہو، لَيَقُولَنَّ تو یہ شخص جو پیچھے رہنے والا ہے ضرور کہے گا کہ کَأَلَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کبھی کوئی تعلق و دوستی تھی نہیں. ایسے الفاظ کہے گا یا لیتنی کنت معہم، کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، فافوز فوزا عظیما، تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کر لیتا. یعنی ان کا جہاد میں شرکت کرنا محض دنیاوی فائدے کے لیے، مال غنیمت کے لیے. فلیقاتل فی سبیل اللہ، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے راستے میں قتال کریں. الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، ان لوگوں سے جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچتے ہیں. تو فلیقاتل، ان کو چاہیے کہ وہ قتال کریں جو لوگ دنیا کو یعنی داؤ پہ لگا کر دنیا کو خسارے میں ڈال کر اپنی آخرت کو بچاتے ہیں. تو ان لوگوں کو جہاد اور قتال میں نکلنا چاہیے، وہی جہاد کر سکتے ہیں. بات یہ ہے وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کرتا ہے، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، چاہے وہ قتل کیا جائے یعنی شہید ہو جائے یا وہ جیت جائے اور غالب آئے دشمنوں پر، دونوں صورتوں میں کامیاب ہے. فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم انہیں عنقریب اجر عظیم عطا کریں گے. اگر کامیاب ہو گئے تو مال غنیمت اور غازی بن کر لوٹے، اور اگر دشمن کا وار چل گیا تو جان گئی، نقصان نہیں ہوا. یہ تو سب سے بڑی سعادت ہے، شہادت کی موت. موت تو ویسے بھی بستر پہ آنی تھی. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، اللہ کے راستے میں تم قتال کیوں نہیں کرتے، جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلتے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، جبکہ وہ لوگ جو کمزور مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، وہ تو التجائے کرتے ہیں اللہ ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں. کہتے ہیں مکے میں جو لوگ مستضعفین تھے وہ تمنا کرتے تھے کہ کب جہاد فرض ہوگا. ہجرت کے بعد 1 سال کا کم و بیش عرصہ لگا، پھر جہاد کی اجازت ہوئی. اس کے بعد پھر مسلمانوں نے کافروں کے خلاف تلوار اٹھائی. اس عرصے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جب اللہ کا حکم آ گیا جہاد کا تو اب کیوں نہیں جہاد کرتے. وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی ولی، دوست اور حمایتی بھیج، اور اللہ ہمارے لیے اپنی جانب سے کوئی مددگار بھیج. ابن عباس کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس، کہ میں بھی مستضعفین میں سے تھا. چونکہ اب سیدنا عباس ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ وہیں مکے میں تھے، کمزوروں میں سے تھے. پھر بعد میں یہ ہجرت کر کے آئے. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ تو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں یعنی اعلاء کلمت اللہ کے لیے. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ کا دین غالب آ جائے، کفر و شرک کا خاتمہ ہو. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کی راہ میں قتال کرتے ہیں یعنی شیطان کو خوش کرنے کے لیے، شیطان کا نظام لانے کے لیے، بے حیائی کے لیے، برائی کے لیے، نافرمانی کے لیے. فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو تم شیطان کے ان ساتھیوں سے، شیطان کے ان دوستوں سے قتال کرو. ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کا مکر بہت کمزور ہے. شیطان کا داؤ، اس کی چالیں بڑی کمزور ہیں. ہزاروں لاکھوں سال سے شیطان انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا جملہ جب بندہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی ساری تدبیریں خاک میں مل جاتی ہیں. کوئی بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان پسپا ہو کر، رسوا ہو کر بھاگتا ہے. اسی لیے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کر کے شیطان کے داؤ سے بچ سکتے ہیں. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن سے کہا گیا تھا کہ جنگ سے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. یعنی جہاد کی اجازت ابھی نہیں تھی، صبر کرنے کا حکم تھا مکے کی زندگی میں. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، پھر جب جنگ کی اجازت مل گئی، جہاد فرض ہوا،
اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، تو ان میں سے ایک گروہ کافروں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ ان سے بھی زیادہ، کافروں سے اتنا ڈرتا ہے، اللہ سے بھی زیادہ ان کا ڈر ہے کہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے، بڑی طاقت ہے، بڑے افراد ہیں۔ وقالو، اور کہنے لگے، ربنا لما کتبت علینا القتال، اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا، ہم تو ایسی ظلم سہتے اور برداشت کر لیتے۔ لولا اخرتنا الی اجل قریب، کچھ مدت کے لیے تو نے اس کو مؤخر کیوں نہیں کیا۔ قل، کہہ دیجئے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا مال و متاع اور فائدہ اٹھانا بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت تو بہت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر کھجور کی گھٹلی کے چھلکے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 78 آخرت کی یاد دہانی اور دنیا کی بے ثباتی کے لیے بڑی عظیم آیت ہے۔ توجہ، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تم کو ضرور آ پکڑے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو۔ یہ تو تمہارے بنائے ہوئے گھر کمزور ہیں، اگر کوئی مضبوط شاہی قلعہ ہو، بڑی بڑی فصیلیں ہوں، بڑے بڑے دروازے ہوں اور خوب محفوظ کر لیا گیا ہو، جہاں کوئی دشمن نہیں آ سکتا، موت وہاں پر بھی آ جائے گی، موت نہیں پیچھا چھوڑے گی تمہاری۔ یہ وہ اٹل اور حتمی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جس سے کسی کو انکار بھی نہیں ہے، نہ مسلمان کو نہ کافر کو، بلکہ ان چرند پرند اور حیوانوں کو بھی موت کا یقین ہے، تبھی تو آپ ان کو ڈنڈا اٹھائیں تو ڈر کے بھاگتے ہیں یا لڑتے ہیں، جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کفار کا طرز عمل تو دیکھیں کہ ان تصیبہم حسنۃ یقولوا ھذہ من عند اللہ، اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ آج مسلمان کو بھلائی پہنچے کہتے ہیں میری طرف سے، میں نے محنت کی، میں نے کمایا۔ یہ تو انتہا درجے لا علمی اور جہالت کی باتیں ہیں۔ کافر بھی جب کبھی ان کو اچھائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهْ مِنْ عِنْدِكَ، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں تمہاری وجہ سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر الزام دیتے۔ بہت سے لوگوں کا طرز عمل یہی ہے کہ وہ اپنی ناکامی کو دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی کہتے ہیں فلاں نے یوں کر دیا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کرا تھا۔ قل، کہہ دیجئے، کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں آ رہے۔ وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تو تمہیں جو بھی بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اے مخاطب، اے انسان، سن لو اچھی طرح سے کہ تمہارا اس میں کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا انعام ہے کہ اس نے صحت عطا کی ہے، اس نے مال دیا، اس نے اولاد دی، اس نے اچھی زندگی دی، جو بھی اچھائی تمہیں ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور تمہیں جو بھی تکلیف پہنچے وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی، تمہاری نافرمانی، تمہاری ناشکری، تمہاری غلطی، تمہاری حماقت، بیوقوفی۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے تو رسول کو تمہاری طرف، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ آپ دین کو پہنچائیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور گواہ کے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی۔ یہ جملہ کسی اور شخصیت کے لیے نہیں ہے، یہ نہیں کہا اب کہ جو آدم کی بات مان لے اس نے اللہ کی بات مانی۔ آدم علیہ السلام کی اگر کوئی بات آج پائی جائے، جناب نوح علیہ السلام کا کوئی دین آج اگر موجود ہو اصلی حالت میں، جناب موسیٰ اور عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات اگر آج موجود ہو، اگر ہماری شریعت سے وہ متصادم ہو، ہمارے لیے اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ خود موسیٰ علیہ السلام فرمایا زندہ ہو کر آ جائیں اور تم ان کے پیچھے چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی، جو عمل کیا،
وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ من یطع الرسول، تو جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولی، اور جس نے منہ پھیر لیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پر داروغہ نہیں بنایا، نگرانی بنایا کہ آپ ان کو سختی کریں یا ٹوکیں۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةً، یہ لوگ کہتے ہیں کہ تابعداری کرنی ہے، اطاعت اور فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو رات کو ان میں سے ایک گروہ اس بات کے برعکس کسی اور چیز میں مشورہ کرتے ہوئے رات گزارتا ہے، سر جوڑ کے بیٹھ جاتا ہے، رات گزارتے ہیں کچھ اور ہی باتوں میں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، تو جو کچھ راتوں کو یہ مشورے اور سازشیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ لکھ لے گا اور پھر ان کا حساب لے گا۔ فاعرض عنہم، تو آپ ان سے اعراض کریں، چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پر۔ وتوکل علی اللہ، اور آپ اللہ پر بھروسہ کریں۔ وکفی باللہ وکیلا، کافی ہے اللہ تعالیٰ وکیل اور کارساز یعنی کام بنانے والا۔ بڑی عظیم آیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اعتراف تو کرتے تھے منافقین، لیکن پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ آج مسلمان کا بھی یہی حال ہے کہ اللہ کا حکم سنتے نہیں، اور اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن لیا تو بس گردن ہلا دی، لیکن عمل وہی کریں گے جو ان کا دل کرتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں ضرور یہ بہت اختلاف پاتے۔ کفار و مشرکین جو اللہ کا کلام ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ایک تو اللہ نے فرمایا اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ، نہیں بنا سکتے تو چلو اس کلام میں غور و فکر کر کے کوئی عیب ڈھونڈ لو، کوئی کمزوری تمہارے ہاتھ لگ جائے، کچھ نہیں تو چلو پورے اتنے بڑے کلام اللہ میں کوئی دو باتیں آپس میں متصادم ہو، ٹکرا رہی ہو، اختلاف ہو، ذرا ایسے بھی ڈھونڈ لو۔ اگر اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں بڑے اختلافات ہوتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کے پاس کوئی امن یا خوف کی خبر آتی ہے تو فوراً اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی صاحب معاملہ کی طرف لوٹا دیتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہ لوگ اس کی حقیقت کو جان لیتے، ان کی طرف اگر یہ بات پہنچا دیتے، ایسی باتوں کی تہ تک جو لوگ پہنچنے والے ہیں استنباط کرتے، اس بات کی حقیقت کو سمجھتے، آگے بتاتے۔ معلوم کیا ہوا کہ کوئی اہم خبر ہو تو اہم شخص تک پہنچانے کی ضرورت ہے، وہ اس کی اطلاع دے، خود ہی نہ بتانا شروع کر دے۔ اس میں خطرات بھی ہوتے ہیں، مسلمانوں کے کسی جنگ میں جیتنے کی خبر ہے، اچانک پھیلانا شروع کر دیا اور دشمن جاگ گئے اور اس کو تبدیل کر دیں، یا شکست کی خبر ہے، مسلمان دل برداشتہ ہو جائیں، تو ہر بات کو بتانے اور پہنچانے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے کہ جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو بتائیں، پھر وہ اپنے طور پر کس وقت اس بات کو بتلانا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، تم پر اللہ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم سب شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو شیطان کی پیروی سے بچ گئے۔ تو مخاطبین تو صحابہ ہیں، لیکن آج تو اکثریت لوگوں نے شیطان کی پیروی شروع کر دی۔ فقاتل فی سبیل اللہ، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں آپ تو قتال کریں، جہاد کریں۔ لا تکلف الا نفسک، آپ کو مکلف نہیں بنایا گیا، ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا مگر آپ کی ذات کا، یعنی آپ اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں۔ ہاں البتہ وحرض المومنین، مومنوں کو رغبت دلائیں، مومنوں کو رغبت دلائیں۔ عسى اللہ یکف بأس الذین کفروا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو لڑائی سے روک دے، ان لوگوں کی لڑائی سے جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی کافروں کے حملے سے اللہ تعالیٰ تم کو روک دے۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اللہ تو بہت سخت لڑائی میں اور بہت سخت سزا اور عذاب دینے میں بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے تو جہاد اور قتال کرو، ورنہ تو دشمن تم پر حملہ کرے گا، وہ زیادہ سخت ہے۔ جیسا کہ آج مسلمان جہاد ترک کر کے دشمنوں کے حملوں کے شکار ہیں، ہر جگہ دیکھیں
افغانستان میں ہوا، عراق میں ہوا اور بہت سارے ممالک میں. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو شخص اچھی سفارش کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے، مگر مثال کے طور پر کوئی مستحق ہے اور اس کے پاس گنجائش نہیں ہے تو کسی سے کہتا ہے بھائی اس کی مدد کر دو، بیچارہ ضرورت مند ہے، دینے والے نے مدد کی، سفارش کرنے والوں کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو شخص کوئی بری سفارش کرے کہ ہاں نہیں یہ تو بہت یہ غلط ہے، جھوٹا ہے، مارو اس کو، سزا دو، یہ کرو، اس پر ظلم ہو رہا ہے اور یہ اس نے اکسایا ہے، تو ظلم کرنے والے کے ساتھ ساتھ بتلانے والا بھی مجرم ہے، اس پر بھی گناہ ہوگا، اس پر بھی اس میں سے اتنا حصہ ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ تو ہر چیز پر نگہبان ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِالتَّحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں کوئی تحفہ اور ہدیہ سلام پیش کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو. ایام جاہلیت میں اہل عرب ایک دوسرے سے ملتے تو زندگی کی دعا دیتے تھے، اس لیے اس کو وَإِذَا حُيِّيتُم تَحِيَّةٌ کہا گیا ہے. آج بھی غیر مسلموں کا سلام یہی ہے کہ صبح بخیر، شام بخیر، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، گڈ آفٹرنون. اسلام نے ایک ایسا پاکیزہ کلمہ سکھلایا ہے کہ وہ دن رات صبح شام کسی خاص موقع کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہمہ وقت کہا جا سکتا ہے، اور افادیت اس سے کہیں زیادہ. صبح بخیر کا مطلب ہے کہ صبح اچھی ہو. اچھی کیسے ہوگی؟ جب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو، تم ہر شر سے محفوظ رہو، اللہ کی رحمت ہو یعنی پریشانیوں سے بچتے رہو، وبرکاتہ اللہ کی طرف سے برکتیں بھی ہوں. تو کتنا پاکیزہ کلمہ ہے. کوئی اگر ان الفاظ میں تم کو سلام کرے تم بھی یہ الفاظ کہو. اگر کسی نے کم کہا ہے، صرف السلام علیکم کہا ہے، تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. او ردوها، یا کم سے کم اتنے ہی الفاظ تم بھی لوٹا دو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، وہی اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ ضرور تم سب کو اکٹھا کرے گا اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے زیادہ کون سچا ہے بات میں، یعنی سب سے سچی بات اللہ تعالیٰ کی ہے. الحمدللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 87 تک پہنچے ہیں. 88 سے انشاءاللہ پرسوں پڑھیں گے. کل اتوار ہے، ماہ رمضان سے پہلے یہ ایک اتوار اور جو ہے چھٹی رہے گی انشاءاللہ. ماہ رمضان میں پھر بلا ناغہ جمعہ اتوار پھر روز تسلسل سے انشاءاللہ پڑھیں گے، تاکہ ابھی 4.5 پارے ہی ہوئے ہیں. جی جس دن بھی چاند کا اعلان ہوا تو ہم جو ہے نا، مثال کہ ہم یہاں ہوں گے نا تو اعلان اگر ہوا تو چلے جائیں گے، جا کر اسی وقت اعلان کا تو پتہ چل جائے گا، جا کر تراویح پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے. اور اگر منگل کے دن چاند نظر نہیں آیا تو بدھ کے دن پھر یہاں آنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ شام کو تو تراویح ہے. تو پھر ہم ٹائم رکھیں گے بدھ کے دن سے 3:30 سے 5 ہے میرے خیال سے. اچھا 3 سے 5:30 ہے. اچھا دیکھ لیں گے انشاءاللہ، اور پھر اپنی سہولت بھی دیکھ لیں گے کہ کس وقت مناسب ہے. تھوڑا سا آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ. ہاں ہاں دیکھیں کچھ لوگ تو مصروف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا بہتر انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.